والوں کو اور اللہ کو ایک جاننے والوں کو، اور کس طرح تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر اور دہتے ہوئے انگاروں کے اندر اور بکھرے ہوئے سمندروں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو راستہ دیا۔ جہاں گمان بھی نہیں تھا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے رزق کا اور بہترین رزق کا بندوبست کیا۔ فسیروا فی الارض، گھومو پھرو، سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جس نے بھی اللہ کی ذات کو ٹھکرایا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، انبیاء کرام کو ستایا اور ان کی بات کی نفی کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا انجام کیا، یہ تمہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ چند قدم چلو گے، قدم قدم پر اللہ کی یہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ معنی کیا ہے کہ تم دیکھو عاد و سمود کی بستیاں، مدائن صالح کے اندر جا کر دیکھو اصحاب فیل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کیا، اور تمہارا اپنا دشمن بدر کے اندر اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا تھا۔ اور بہترین بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھو، کل ہی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ اپنے پیغمبر کو مکہ المکرمہ سے نکال کر مدینہ منورہ کے اندر لے گئے، اور کس طریقے سے اپنوں نے دھتکارا اور بیگانوں نے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، اور کیسے کہ اپنے ہوئے ستائے ہوئوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک خطہ ارضی عطا فرما دیا، اور کس طریقے سے ایک اجڑے ہوئے بے مایا اور کم مایا لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے یکجان کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر کے بھی آپس میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ محبتیں ڈالنے والا اور ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں جو مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوئی ہیں یہ تمہیں نظر آئیں گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خوف نہیں کھانا۔ حزن کا معنی ہے، وہن کا معنی کہ بزدلی نہیں دکھانی، تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ ھذا بیان للناس، یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہیں، اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تم دیکھو گے کہ کس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب کیا، کیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے کے اندر کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا، اور کل ہی کی بات ہے کہ تم دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے بندے کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر باقی چیزیں تم دیکھو۔ ان ساری باتوں کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی یکتائی پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ کے اس کائنات کے اندر حقیقی فرما روائی ہونے کا تم ایمان رکھتے ہو، تو یقیناً یہ باتیں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانیوں کا باعث ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن نہیں کرنا، بزدلی نہیں دکھانی، کمزوری نہیں دکھانی، تمہارے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فتح ہو یا شکست ہو، تم ہار بھی جاؤ تو پھر کیا، جان تو تم اللہ کے راستے کے اندر دے رہے ہو نا۔ اگر تم مال غنیمت لوٹا کے بھی آ گئے، اپنا مال دے کے بھی آ گئے، گھوڑا بھی دوڑا دیا اور سارے کام کر دیے، جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، تو گھبراہٹ کس بات کی ہے کہ تم کسی مخالف کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ یقیناً تم اللہ کے سپاہی ہو اور اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تم لڑ رہے ہو۔ پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تمہیں کچھ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کچھ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل کے اندر کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے سپاہی ہو۔ اللہ اپنے سپاہیوں کو کبھی آزماتا ہے، کبھی جھنجھوڑتا ہے، کبھی کامیاب کرتا ہے، اور کبھی ظاہری طور پر ناکامی بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ناکامی بھی امت مسلمہ کے لیے اور مجاہدین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی نوید ہوتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، غلبہ تمہارا ہوگا۔ اللہ کو ایک ماننے والے ہو تو جھنڈا تمہارا لگے گا۔ اگر اللہ کی حاکمیت کو اور اسلام کی حاکمیت کو تم اس کائنات کے اندر قائم کرنا چاہتے ہو تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے
تو کل تم نے تکلیف نہیں پہنچائی بدر کے میدان کے اندر؟ آج تو صرف تمہارے 70 مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، اور تم نے کل ان کے 70 مارے تھے، اور تمہارا ایک بھی سپاہی جو ہے وہ جنگی قیدی نہیں بنا۔ اور جبکہ تمہیں یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر تم نے ان کے 70 آدمیوں کو قیدی بنایا تھا۔ یعنی مثلہ سے مراد ہر طرح سے تشبیہ نہیں ہے، یعنی تم نے ان کو نقصان پہنچایا، انہوں نے تمہیں نقصان پہنچا دیا، لیکن تمہارا نقصان ان کے نقصان سے کہیں کم ہے کہ تم نے ان کے 70 آدمی بھی مارے، اور 70 آدمیوں کو پکڑ کر زنجیروں کے اندر باندھ کر رسیوں کے اندر جکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے کر آ گئے، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑانا پڑا تھا۔ آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا کوئی آدمی وہ پکڑ کر نہیں لے گئے۔ ہاں، تمہاری اپنی کمی کوتاہی اور زیادتی کی بنا پر یقیناً ایسا ہوا ہے کہ جنگ جو ہے وہ فتح یابی کے بعد شکست کے اندر بظاہر تبدیل ہو گئی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کا کیا ہے؟ کل تم فاتح تھے، آج کوئی اور فاتح ہے۔ کل تم غالب تھے، آج تم مغلوب ہو، آج کسی اور کا غلبہ ہے۔ یہ دن عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سارا معاملہ اس لیے تاکہ اللہ تمہارے ایمان کو پرکھے، تمہیں دیکھے، تمہیں جھنجھوڑے، اور جو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اس کو ذرا جانچنا چاہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تو چھانٹنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، کھوٹ کو الگ کر دینا چاہتا ہے، جس طریقے سے ایک سونار سونے کے اندر پائی جانے والی مٹی، گرد و غبار اور کھوٹ کو آگ کے اندر ڈال کر بالکل اس کو خالص کرتا ہے، ایسے اللہ وحدہ لا شریک ان آزمائشوں کے ساتھ، ان دقتوں کے ساتھ، ان مشقتوں کے ساتھ، ان تکلیفوں کے ساتھ، ان شہادتوں کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ اللہ تمہیں چھانٹنا چاہتا ہے، تمہیں پرکھنا چاہتا ہے، اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ وَلِيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور آخر کار اس چھانٹ کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن مارا جائے گا، کافر ملیا میٹ ہوں گے، کافر صفائے ہستی سے مٹیں گے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی کہ تم اللہ کو ماننے والے اور اس کے نبی پر ایمان لانے والے اور اللہ کی بات کو قائم کرنے والے اور اس کی حاکمیت کو قائم کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس چھان پھٹک کے بعد، اس صفائی ستھرائی کے بعد، اس کھوٹ اور اصل اور نقل کے بعد بالآخر کامیابی تمہاری ہوگی، اور تمہارا دشمن منہ کے بل گرے گا اور وہ ناکام ہوگا اور صفحہ ہستی سے مٹے گا۔ اور اسلام نے دیکھ لیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے جان لیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جنت کے ٹھیکیدار اور جنت کے وارث اور جنت کے حقدار ہو گئے۔ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اللہ نے ابھی تمہیں جھنجھوڑا نہیں ہے، اللہ تمہارے اندر مجاہدوں کو چھانٹنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے کتنا صبر ہے، ضبط ہے اور تحمل ہے، اور کتنا اللہ کے راستے کے اندر تم تکلیف پر صبر کرتے ہو، اور کتنا اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہو اور جان کھپاتے ہو۔ جب تک اللہ یہ جانچ نہیں لے گا تمہارے ایمان کا ثبوت فراہم نہیں ہوگا، اور جب تمہارے ایمان ثابت ہو جائے گا تو جان لو کہ تم غالب آؤ گے اور تمہارا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہوگا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور کل تک تو تم کہتے تھے کہ جنگ ہونی چاہیے، تلوار اٹھائیں گے، اللہ کے راستے کے اندر بھاگیں گے اور دوڑیں گے، مریں گے اور جان دے دیں گے۔ اور آج کیا ہو گیا کہ جان دے دینے سے تم گھبرا رہے ہو؟ اگر چند جانیں چلی گئیں تو شکوے اور شکایتوں کا انبار لگا دیے۔ کل تک تم تمنا کرتے تھے کہ موت کے ساتھ تمہاری مڑبیڑ ہو اور موت کے منہ میں تم بیٹھ کر بات کرو، اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر تم بات کرو۔ آج کیا ہو گیا کہ تمہارے حوصلے پست ہو گئے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ تم اس سے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، آج تم نے اس موت کو دیکھ لیا، آج تمہاری موت کے ساتھ مڑبیڑ ہو گئی، آج تمہارا موت کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ معنی کیا ہے کہ آج کفر اور باطل تمہارے سامنے آ گیا، آج تم نے تلواریں چلتے ہوئے دیکھ لی، نیزے چلتے ہوئے دیکھ لے، اور کچھ تو خون کا جو بازار ہے وہ گرم ہوتے ہوئے تم نے دیکھ لیا۔ جس موت کی، جس جنگ کی
جس کیفیت کی تم تمنا کرتے تھے اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دی، تو اس میں بردباری سے، تحمل سے، ضبط سے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اپنا قائم رکھنا چاہیے، اور یہی تمہارا تعلق جو ہے جتنا مضبوط ہوگا فتح و کامیابی کی نوید ہوگی۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آج تم نے سب کچھ دیکھ لیا، آج تمہارے سامنے جنگ ہو گئی۔ اب اللہ کے راستے کے اندر تمہارا جان دینا یقیناً اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ اگر تو ایسا کرو گے، اللہ پر تمہارا توکل اور اعتقاد جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی فتح و کامرانی کے تم قریب ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔